بر قبر باد دفن می گویند مشائخ کا عمل ہے کہ آذان قبر پر دفن کے بعد کہتے ہیں وہ عمل مشائخ ہے تو حرج نہیں، یہ عمل مشائخ ہے تو کیوں اس میں حرج ہو گئی؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ جواب دو، جواب نہیں دیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پھر مولانا نے بار بار کہا کہ وقت اصلیہ کا نظریہ جو ہے یہ معتزلہ کا ہے۔ کیا مفتیان دارالعلوم دیوبند معتزلہ تھے جو بار بار وقت اصلیہ کا قاعدہ لکھتے رہے؟ اللہم صلی حوالہ ہو گیا، جی حوالہ میں نے پہلے دکھا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد۔ سانو تے جا رہا ایک حوالہ تانوں تے سمجھ آنی کوئی نہیں، سانو تے ایک چاہیے نا، سانو بھی تاہوں تے ایک چاہیے، ایک دے دو فیصلہ ہو جائے گا۔ اوتے جائز ہے تاہوں نا، دنیا میں انصاف کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے ہاں جواب دینا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا، تسی ختم بخاری کرو تو کوئی رولا نہیں، خدا رشید کے کرو جی اللہم صلی علی سیدنا۔ مولانا خاموش، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری شریف، قال دعونی ما ترکتکم انما اخلق من کان قبلکم انما اخلق من کان قبلکم سوالهم واختلافهم على انبیائهم فاذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه واذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو پرہیز کرو۔ بتاؤ محمد عربی نے کہاں پہ آذان پر قبل سے روکا؟ اگر حضور نے روکا ہوا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ حضور نے فرمایا جب میں روکوں تو تم پرہیز کرو، تم روکنے پہ دلیل لاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ مولانا ہنسنا بہت آسان ہے۔ یہ باقی اصلیہ پہ مسلم الثبوت سے حوالہ آیا، یہ باقی اصلیہ پہ رد المحتاج سے حوالہ آیا، یہ باقی اصلیہ پہ فتاوی دارالعلوم دیوبند سے حوالہ آیا۔ ابھی تک جواب نہیں ملا اور جھوٹ بولا گیا کہ یہ رد المحتار میں لکھا ہوا جی یہ باخت جو ہے یہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ محدث دہلوی جب فرماتے ہیں تو محبت صرف یہ اس کے مستحب میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ مندوب و مستحب ہوں، یہ مستحب کی تعریف ہو رہی ہے۔ وَهُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى وَمَا أَحَبَّهُ السَّلَفُ۔ سلف نے بھی اس کو پسند کیا کہ نہیں کیا؟ اور ابھی ملفوظات عزیزی کے حوالے سے میں نے دکھایا کہ یہ عمل مشائخ ہے، یہ سلف کا جو ہے وہ معمول مشائخ میں سے ہے۔ یہ تو جب خطابہ عزیزی ملفوظات عزیزیہ والا کہتا ہے کہ معمول مشائخ ہے تو آپ ظالموں ان کو بھی غلط کہتے ہو۔ دنیا تو انصاف کرے گی، سی ڈی بن رہی ہے۔ مولانا یہ فواتح الرحمت ہے، ملا بحر العلوم کی شرح مسلم الثبوت پہ جس کا حوالہ مانگا تھا جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الاباحۃ حکم شرعی لانہ خطاب الشرع تخییرا والخطاب هو الحکم الشرعی والاباحۃ الاصلیۃ نوع منہ۔ اباحت حکم شرعی ثابت ہو گیا فواتح الرحمن سے، مسلم الثبوت سے، رد المحتار سے۔ مولانا جب اس میں اباحت ہے تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ آذان قبر پر دینا مباح ہے۔ اور پھر مولانا نے ابھی تک حرام کی کوئی تعریف نہیں کی، منع کی دلیل لائیں، منع کی دلیل لائیں، ایک دلیل۔ درمیان میں آذان دینا منع ہے، حضور کے ایک قول کے خدا کی یہ دیکھیں یہ مولانا نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کے ذیل میں ملا علی قاری کا کلام اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ ہے وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ قال فی الازہار ای کل بدعۃ سیئۃ ضلالۃ۔ اظہار میں کہا ہر بدعت نہیں بلکہ بدعت سیئہ گمراہی ہے۔ بقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قول کی وجہ سے حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام میں سنتن حسنتن، جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا تو لہو اجرھا، تو اس کو اس طریقے کا اس کا اجر ملے گا، وہ اجر من عمل بہا،
اور جو اس کے ساتھ عمل کرے گا اس کا بھی اجر ملے گا. وجمع ابو بکرین و عمر القرآن، ابو بکر اور عمر نے قرآن جمع کیا. وکتبہ زید فی المصحف، اور زید نے اس کو مصحف یہ اصل لغات میں مصحف ہے، یہ اصل لغات میں میں دلیل دوں گا، یہ تو نہیں ہے کبھی وہ آدمی یہ عبارت پہ سوچ رہا ہو تو پہلے مصحف، یہ اصل لغات میں مصحف ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا وجوید فی عہد عثمان رضی اللہ عنہ. اچھا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت شاہ صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی ہے، میں نے ان کو اس لیے موقع دے دیا، ہم نے کہا جو موضوع سے باہر بھی بات کریں، تو میں نے صدر کو بھی کہا نہیں بولنا ہے. اب میں ان کی شرافت دیکھتا ہوں کہ یہ میری تقریر میں بھی نہیں بولیں گے. انہوں نے اذان کے بارے میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ طاعون کے موقع پر اذان دینا دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے طاعون کی بات، آج مسئلہ مقرر یہ ہوا ہے کہ قبر پر اذان دینے پر ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے. اب اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس کے لیے دوسرا موضوع اگر آپ مقرر کرتے ہیں تو شروع کر دیں گے کہ طاعون کے لیے اذان ہے یا نہیں، ایک بات. پھر اس کے بعد اذان قبر، میں نے ان سے حوالہ مانگا کہ ایک حوالہ آپ دے دیں قرآن و سنت سے یا اسی طریقے سے اپنے فقہاء مجتہدین سے. انہوں نے ایک حوالہ بھی ابھی تک تو نہیں دیا کہ قبر پر اذان دینا مباح ہے. آپ بتا دیتے تو بات ختم ہو جاتی. اس کے علاوہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس قبر پر اذان دینے پر ثواب ہے کہ ثواب نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو بھی ابھی تک نہیں چھیڑا. میرا یہ سوال اب بھی باقی ہے، ثواب ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مستحب ہے. ابھی اپنے دعوے سے پھر گئے مستحب کی. آپ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ مستحب ہے. آپ کہتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے جس کو ایک مرتبہ حضور نے کیا ہو اور سلف نے کیا ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور سے ثابت کر دیں قبر پر اذان یا سلف سے؟ سلف کون ہے؟ میری بات میں نے بولے، بعد میں تقریر کریں، سلف کی تعریف کریں، اپنی تقریر میں سلف کی تشریح کریں. سلف سے مراد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیوبندیوں کے سلف میں سے شاہ عبد العزیز نہیں ہے، پوری دیوبندی پارٹی ہے گھر کا ڈوب کے مارے. چلو جی بولو. دیکھا ہے نا شور کرنا. اب میری تقریر میں شور کرتے ہیں. آپ اگر اس کو مستحب کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ مستحب ہے. پھر آپ نے کہا مستحب اس چیز کو سلف نے پسند کیا. سلف کی تشریح آپ پر ہے. سلف کس کو کہتے ہیں متعین کریں. میں بتاتا ہوں سلف تابعین کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں. حوالہ دوں گا، سلف صحابہ تبع تابعین تابعین. مرقات نمبر 2 باب الجنائز کے اندر. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں خلاصہ قیدانی. سلف یہ نہیں ہے مانا کہ جو آپ کا جو سلف گزر گیا وہ سلف بن جائے گا. اگلی بات جی، اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی ہے، توجہ کریں، آپ درمیان سے کیوں اٹھتے ہیں؟ آپ نے کہا مولانا یہ عبارت حکم شرعی ہے. اب سنیں، آپ نے کہا یہ عبارت حکم شرعی ہے. علماء بیٹھے ہیں، حکم شرعی کے لیے دلیل ہوتی ہے. حکم شرعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. دلیل جو ہے قرآن ہے، سنت ہے اور اجماع ہے اور قیاس ہے. اس کے بعد آپ نے کہا یہ اچھا طریقہ، من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، اچھا طریقہ. آپ نے کہا جو اچھا طریقہ کڈے، یہ حدیث میں کہاں آپ نے نکالا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من احیا سنتی، میرے سنت کو جو زندہ کرے، قد امیتت جو مر گئی ہے وہ اچھا ہے، سنہ وہ اچھا ہے. اور نسائی کے اندر استنا ہے، سنہ بابا نے استنا حدیث کے اندر موجود ہے ترجمہ اس کا استنا. اور دوسری بات یہ سن لیں، یہ سنیں، اعتصام میں سنیں، من سنہ سنتن حسنتن کا معنی کرتے ہیں آپ اپنے طرف سے کیوں تخریف کرتے ہیں حدیثوں میں؟ فلیس المراد به الاختراع، اختراع نہیں مراد اس سے. اور دوسرا کہتے ہیں وانما المراد به سنو انما المراد به العمل بما ثبت من السنۃ النبویہ. سنو، اس سے مراد سنت نبویہ کا جو ہے نا اس کا مطلب احیاء کرنا مراد ہے، یہ آپ کا کڈنا مراد نہیں ہے. اور میرے دوستو سنو، اچھا طریقہ جو ہے وہ اچھا طریقہ کون سا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سنیں، پیارے پیغمبر کی سنت کے اندر ہوگا تو وہ اچھا ہوگا. اور میرے نبی